السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد ایاس لا واللہ حتی تمیزوا۔ حضرات امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی کو اس خطبے کے لیے عنوان قرار دیا ہے کہ جس میں آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے دوران کیا صورتحال پیش آئے گی، خصوصیت کے ساتھ مومنین کے لیے، اسے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ان ھذا الامر یعنی ظہور امام، ان ھذا الامر لا یاتیکم الا بعد ایاس، یہ نہیں آئے گا مگر یہ کہ ایک نا امیدی کے بعد۔ لا واللہ، اور پھر اس کے بعد قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کے امام بیان فرما رہے ہیں حتی تمیزوا، یہاں تک کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ تمیز قائم ہو جائے کہ کون واقعی صحیح معنی میں سچا منتظر ہے اور کون صرف زبانی جمع خرچ سے کام دے رہا، کون مکتب امام کا پیرو ہے اور کون نہیں ہے، کسے واقعاً ظہور امام سے دلچسپی ہے اور کسے نہیں ہے، کون ظہور کے لیے اور قیام کے لیے آمادہ ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ تمیز جب تک قائم نہ ہو جائے اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، حدیث واقعاً ہم سب کے لیے ایک بیداری کا سبب ہے۔ اس حدیث کے اوپر جتنا غور و فکر کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے۔ امام کا قسم کھا کے کہنا اور بھرپور تاکید کے ساتھ کہنا کہ یہ امر یعنی ظہور اس وقت تک قیام پذیر نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ نا امیدی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، یاد رکھیے کہ نا امیدی انہی کو ہوگی کہ جو پہلے سے امیدیں وابستہ کیے ہوں گے، ورنہ از اول اگر کوئی امام کے ظہور کا جو ہے وہ منکر ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی تو لیے نا امیدی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ نا امیدی اسی کو ہوگی کہ جو پہلے امام کے متعلق امید لگائے بیٹھا ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے، امام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ اس کی امید ہوگی، اس امید کے اوپر وہ جی رہا ہوگا، وہی آدمی جو ہے وہ نا امیدی کا شکار ہوگا۔ تو اب یہ نا امیدی کا شکار ہوں گے لوگ، یہ خود جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ نا امیدی کیوں ہوگی؟ ظاہر ہے نا امیدی اس بنا کے اوپر ہوگی کہ بے چینی کے ساتھ انتظار ہو رہا ہوگا، اور جو بتایا گیا ہے کہ ظلم و ستم سے جو ہے وہ دنیا بھر جائے گی، تو دنیا کے اندر ظلم و ستم ہوتا ہوا آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہرحال آئندہ بھی یہ امید بہرحال نہیں رکھی جا سکتی کہ حالات
جو ہے وہ درست ہو جائیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ جو ہے وہ پھر قائم ہو جائے گا۔ بہرحال امید آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہوں گے اور ان حالات کے اندر پوری امید امام کے وجود مبارک کے اوپر مرکوز ہوگی اور اس کے اندر تاخیر ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ایک طرح کی بے چینی ان کے ذہن و فکر کے اندر پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہذا یہ نا امیدی تصور کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے حالات کے متعلق جو علامات ظہور میں بیان کیا گیا ہے، ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر قتل و غارت امام کے ظہور سے پہلے، یہاں تک کہ 2/3 آبادی جو ہے وہ بیماریوں اور ہلاکتوں اور جنگوں کی بنا کے اوپر جو ہے وہ دنیا کی ختم ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ یہ خود مصیبتیں اپنی جگہ کے اوپر یہ بتا رہی ہیں کہ بے چینی کا پایا جانا جو ہے وہ یقیناً ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، یہ نا امیدی بہرحال دین سے نا امیدی، ذات پروردگار سے نا امیدی، یہ کسی طرح سے جو ہے وہ صحیح تصور نہیں کی جا سکتی۔ رحمت پروردگار سے نا امیدی کفر ہے، دین کی تعلیمات سے نا امیدی عزیزان گرامی یہ اس کی جو ہے انتہا وہ بھی ذات پروردگار کے اوپر ہوتی ہے۔ دین ہمارا بنایا وہ دین نہیں ہے، یہ خدا کا فرستادہ دین ہے، اور یہ صریح اور بالکل مسلم قسم کی تعلیمات ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا اور یقیناً اور حتمی طور کے اوپر ہوگا۔ یہ ہماری تعلیمات اہل بیت کے اندر جو ہے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، بلکہ برادران اسلام کے ہاں بھی جو ہے وجود امام اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے۔ بعض شک کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ آپ تاریخ اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو 8ویں 9ویں صدی ہجری میں آ کے پہلا آدمی کہ جس نے امام کے وجود کے متعلق جو ہے شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ ابن خلدون ہے۔ 800 سال بعد، اب آپ تصور کیجئے 800 سال بعد جو ہے وہ ایک انسان، اور 800 سال تک جو ہے وہ امت اسلامیہ کا تقریباً اس بات کے اوپر اجتماع رہا کہ ایک ہدایت کرنے والا، ایک ہادی نسل جناب معصومہ عالم سے اس دنیا کے اندر آئے گا جو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا۔ یہ چیز ان کے ہاں بھی مسلمات میں سے تھی، لیکن اب ایک روشن فکر قسم کا طبقہ جو اپنے آپ کو روشن فکر کہتا ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ انٹلیکچوئلز کے اندر شمار کرتا ہے، جدید رجحانات کو لے کے آگے بڑھا، اس نے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہنے شروع کی کہ اب یہ امام مہدی کا تصور جو ہے یہ غلط ہے، صحیح بنیادوں کے اوپر، صحیح احادیث کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ خاص طور کے اوپر ہمارے جن کی کلپیں بھی جو ہے یوٹیوب کے اوپر بھرمار ہے ان کی، غامدی صاحب وہ اسی قسم کا نظریہ رکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے سر سید احمد وغیرہ اس طرح کے لوگ بھی جو ہے وہ امام مہدی کا جو ہے انہوں نے انکار کیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، برادران اہل سنت کے ہاں بھی 350 کے قریب حدیثیں موجود ہیں اور 20 اصحاب سے جو ہے وہ احادیث موجود ہیں، لہذا کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش امام کے وجود کے متعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال گفتگو ہو رہی تھی یاس، نا امیدی۔ نا امیدی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہی کو ہوگی کہ جو اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہوں گے، اور احادیث کے اندر اس بات کا بھی اشارہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہا جائے گا کہ شاید مر چکے ہیں، انتقال فرما چکے۔ یہ اس طرح کے کفریہ کلمات، تعلیمات اہل بیت کے بالکل منافی قسم کے کلمات ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے ذہن کے اندر پیدا ہوں گے کہ جن کے ہاں جو ہے وہ دین کا پایہ جو ہے وہ کمزور ہوگا،
جن کا ایمان جو ہے وہ بہت آسانی سے جو ہے ڈگمگا جائے گا، انہی کے ہاں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہوں گی۔ تو بہرحال ایک قسم کی نا امیدی جن کا عزیزان گرامی صبر جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے پائے گا، ان لوگوں کے ہاں جو ہے وہ نا امیدی جو ہے وہ پیدا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہذا اس دور کے لیے کچھ احکام، کچھ دعائیں جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جسے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ لیغبن غیبہ لا ینجو فیہا من الحلقۃ الا من ثبت اللہ عز وجل علی القول بامامتہ ووفقہ للدعاء بتعجیل فرجہ۔ امام فرماتے ہیں کہ حتماً ان کے لیے ایک غیبت واقع ہوگی، لا ینجو فیہا، اس کے اندر کوئی نجات نہیں پا سکے گا، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، یہ ہو کے رہے گی۔ لا ینجو فیہا من الحلقہ، اور ہلاکت سے اس میں کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں بچا سکے گا۔ ظاہر ہے کہ امام اور ہادی غائب ہو تو انسان جو ہے وہ کس کے پاس جائے، کس سے اپنے مسئلے حل کرائے، کس سے پوچھے؟ ظاہر ہے کہ ایسے دور کے اندر جو ہے وہ ہلاکت ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ ہلاکت سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، الا من ثبت اللہ عز وجل علی القول بامامتہ، لیکن وہ انسان کہ جسے اللہ امامت کے عقیدے کے اوپر ثابت قدم رکھے گا، یعنی امامت کا عقیدہ اگر متزلزل نہیں ہوگا تو انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ نجات انہی کے لیے ہے کہ جو امامت کے اس عقیدے کے اوپر سختی کے ساتھ قائم ہوگا، حالات سے ٹکرانے کی جرأت اور حوصلہ اس کے اندر پایا جاتا ہوگا، وہی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ووفقہ للدعاء بتعجیل فرجہ، اور جسے خدا بند عالم جو ہے تعجیل فرج یعنی ظہور کے جلد سے جلد ہونے کی دعا کی توفیق خدا بند عالم دے دے گا، یعنی دعاؤں کے سہارے جو ہے وہ انسان اپنے ایمان کو ثابت رکھ سکے گا، ورنہ بہت سخت دور، بہت بڑی آزمائش کا دور انسان کے لیے آنے والا ہے۔ اس آزمائش کے دور کے اندر انسان کو اپنے دین کو، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنی طرف سے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، اصل میں ہمارے سوچنے کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرفہ رشتے پہ مبنی ہے۔ ایک طرفہ رشتہ کیسے؟ دیکھیے، ہم اہل بیت سے یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اگر کسی مصیبت اور مشکل کے اندر پھنس جائیں تو اہل بیت ہماری آ کے مدد کر دے، ہم اگر گر رہے ہیں اور یا علی مدد ہم کہیں تو امیر المومنین ہماری مدد کے لیے فوراً حاضر ہو جائیں۔ یہ تو ایک طرفہ بات جو ہے وہ تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آ جائیں، ہم اہل بیت کے کام آئیں یا نہ آئیں، ہم اہل بیت کی بات سننے پہ تیار ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ ہم نے ایک طرفہ رشتہ بنا رکھا حضور، یہ رشتہ جو ہے وہ دو طرفہ ہے۔ ہم نے اگر انہیں امام مانا ہے تو اس امامت کے ماننے کے جو تقاضے ہیں وہ ہماری طرف سے پورے ہونے چاہیے۔ امام مانا ہے صرف عقیدت کی بنا کے اوپر مانا ہے، ایک عقیدت کی حیثیت سے مانا ہے، تو عزیزان گرامی یہ صرف عقیدتیں جو ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے۔
امام مانا ہے یعنی اپنا پیشوا تصور کیا ہے، اپنے لیے نمونہ عمل جانا ہے، تو ہمارے لیے عملی طور کے اوپر وہ نمونہ عمل بھی ہونے چاہیے۔ ہم نے امام مانا ہے تو اب انہیں امام تصور کر کے ان کی پیروی کریں۔ تو بہرحال یہ امامت کے اوپر عقیدہ جتنا محکم ہوگا انسان کا، اتنا ہی جو ہے وہ ان حالات کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکے گا۔ اگر امامت کا عقیدہ جو ہے وہ ضعیف ہو جائے، پھر ہلاکت یقینی ہے، پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہذا امامت کے اس عقیدے کو ہم جو ہے وہ باقی رکھیں۔ دعا، دوسری چیز جو امام نے فرمائی وہ دعا۔ دیکھیے دعا کے لیے ہاتھ اسی کے اٹھتے ہیں کہ جس چیز کی وہ دعا مانگ رہا ہے وہ چیز اس کے دل کو لگی ہوئی ہے، اس کی دل کی تمام تر گہرائیوں سے وہ بات ابھر کے آ رہی ہو۔ انسان خاص طور کے اوپر دوسروں کے لیے دعا، دیکھیے دوسروں کے لیے دعا انسان خاص طور کے اوپر اسی وقت مانتا ہے کہ جب کوئی لگاؤ، کوئی وابستگی ہوتی ہے۔ ایسے واقعاً نیک بندے کہ جو دوسروں کے لیے بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی مادی منفعات یا مادی رابطے کو نظر میں رکھے ہوئے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو، ایسے افراد واقعاً بہت کم ہیں۔ اکثر لوگ دعا اسی کے لیے کرتے ہیں جس سے ان کی ایک وابستگی ہوتی ہے، جس سے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے، بلکہ رشتہ داروں میں بھی ان رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے کہ جن سے وہ اپنی قربت سمجھتے ہیں۔ جن رشتہ داروں کو رشتہ دار ہی نہیں مانتے، انہیں دعاؤں میں کبھی شریک جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو امام کے فرج کے لیے دعا عزیزان گرامی وہی مانگے گا، اور سبھی میں قلب سے وہی مانگے گا کہ جو اس چیز کا خواستگار ہوگا، جو اس چیز کو چاہتا ہوگا، اور چاہے گا وہی عدل و انصاف دنیا کے اندر قائم کرنے والا آئے۔ یہ وہی چاہے گا کہ جو عدل و انصاف کو پسند کرتا ہوگا، جو دوسروں کے حق میں بے انصافی اور بے عدالتی سے کام لے رہا ہوگا، عزیزان گرامی وہ کبھی امام کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے دعا کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں رسمی طور کے اوپر جب پبلک جو ہے، لوگ جو ہے وہ اس طرح کے نعرے بلند کر رہی ہو، تو ان نعروں کے اوپر نعرے بلند کر دینا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سبھی میں قلب کے ساتھ بات دل کی گہرائی سے نکل رہی ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان واقعاً سوچ سمجھ کے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، عقل و خیرت کے ساتھ عزیزان گرامی کسی چیز کا طالب ہو کے جو ہے دعا مانگتا ہے۔ اور دعا بھی دعا اسی وقت ہے کہ واقعاً جس وقت جو ہے وہ انسان صمیم قلب کے ساتھ دعا مانگے۔ تو بہرحال دعا، دیکھیے اس غیبت کے دوران کچھ دعاؤں کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی۔ اس عہد میں، اس زمانے میں اپنے ایمان کو ثابت رکھنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے، دین کو اپنے ذہن و فکر کے اندر مستحکم بنانے کے لیے کچھ دعائیں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ ایک دعا مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، اور جس کے ابتدائی چند فقرے جو ہے وہ آپ حضرات نے بہرحال سنے بھی ہوں گے۔ ذرا تھوڑی لمبی دعا ہے، بہت زیادہ لمبی نہیں، یعنی بہرحال دعائے کمیل سے میرے خیال سے ایک تہائی ہو رہی ہوگی، لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے اپنے ذوق کے مطابق ذرا تھوڑی لمبی دعا ہے۔ اللہم عرف نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، یہ ایک مشہور الفاظ ہیں۔ تو بہرحال آپ اس دعا کے مطالب کو اگر آپ غور فرمائیں گے تو از اول تا آخر جو ہے دعا اسی مضمون کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے
کہ خدا بند عالم تو دین کی سچی معرفت ہمیں عطا فرما، دین پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ تمام تر دعا جو ہے وہ اسی موضوع کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس دعا کی جو ہے خاص طور کے اوپر تاکید کی گئی ہے، یہ دعا جو ہے وہ پڑھی جائے۔ انشاءاللہ میں اس دعا کو جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں بہرحال واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے وہ پہنچانے کی بہرحال کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اس دعا کو جو ہے وہ پڑھیے۔ تو بہرحال اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، اسے جو ہے وہ خاص طور کے اوپر امام نے جو ہے وہ تعلیم فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے علاوہ ایک دعا، دعائے غریق۔ غریق کہتے ہیں اس انسان کو کہ جو ڈوب رہا ہو۔ دعائے غریق یعنی اس کی دعا کہ جو ڈوب رہا ہو، پانی میں ڈوب رہا ہو، جس کے لیے زندگی کو محفوظ رکھنے کا کوئی اور حل نہ ہو، اس کی دعا۔ اسے دعائے غریق کیوں کہا گیا؟ اس کی جو توجیہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ یہ دعا اس کیفیت کے ساتھ پڑھی جائے کہ جس طرح سے ایک ڈوبنے والا انسان جو ہے وہ مدد کے لیے کسی کو بلاتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے۔ اب آپ تصور کر لیجئے کہ ایک ایسا انسان کہ جو ڈوب رہا ہے، کوئی سہارا اسے نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ سے وہ مدد چاہ رہا ہے، آواز دے رہا ہے، تو اس کیفیت کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے۔ بہت مختصر دعا ہے، اسے آپ نماز میں بھی شامل کر سکتے ہیں، قنوت کے اندر، دعائے قنوت میں، اور بہترین دعا ہے، مجرب دعا ہے۔ علماء نے اس کی تاکید کی ہے۔ دعا کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الدین۔ بہت مختصر دعا ہے، اس کی تلاوت جو ہے وہ انسان نماز کے بعد جب موقع لگے، دعائے غریق۔ لیکن میں نے پھر عرض کروں گا کہ دعا کے معنی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دعا، دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ دعا، دعائے غریق نام ہے اس کی دعا کہ جو ڈوب رہا ہو۔ تو بہرحال یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے۔ اولا تو دیکھیے دعائیں جتنی بھی ہیں وہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ بس وہ منتر پڑھ لیے گئے اور بس کام جو ہے وہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، دعائے کمیل اگر پڑھی جائے تو وہ مطالب کہ جو امیر المومنین نے دعائے کمیل میں بیان کیے ہیں، ان مطالب کی طرف توجہ کرتے ہوئے پڑھی جائے۔ اب بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال اپنی جگہ کے اوپر معقول ہے، واقعاً مناسب سوال ہے، کہ ہم لوگ جو عربی نہیں جانتے وہ دعائے کمیل کو کیسے سمجھیں؟ تو عزیزان گرامی، اور اسی موقع کے اوپر ایک سوال اور ابھر کے سامنے آتا، کیا اردو میں جو ہے دعائے کمیل پڑھی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ وہ انسان کے جو عربی کی طرف صحیح طور کے اوپر متوجہ نہ ہو سکے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے وہ اردو میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں پھر عرض کروں گا کہ واقعاً دیکھیے، امام سے وابستگی ایک طرفہ نہیں ہونی چاہیے، وابستگی جو ہے وہ دو طرفہ ہونی چاہیے۔ وہ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کی بات سننے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ عقیدتیں اپنی جگہ کے اوپر مستحکم ہیں، عقیدتیں ہونی چاہیے، عقیدتیں وابستہ ہوں، لیکن عملی عقیدتیں، نہ یہ کہ صرف زبانی کی عقیدتیں، عملی طور کے اوپر عقیدتیں۔ اب اہل بیت سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اب بہرحال ایک رسم جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے
اور بہت سی جگہوں کے اوپر اس رسم کی پابندی ہو رہی ہے۔ مثلاً شادی ہوتی ہے تو ایک شادی کارڈ جو ہے وہ مسجد میں رکھ دیا جاتا ہے کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے، امام کو دعوت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں ظاہراً بڑا اچھا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے اندر جو ہے، اس عقیدت کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے گھر جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، امام کو دعوت دے رہا ہے، اپنے امام کو دعوت دے رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے، آپ امام کو دعوت دے رہے ہیں تو پھر آپ کی شادی کے اندر کوئی خلاف شرع کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے طے کر رکھا ہے کہ بینڈ باجا بجے گا، تو کیا آپ بینڈ باجے میں امام کو بلا رہے ہیں؟ کہاں گیا آپ کا عقیدہ؟ کہاں گئی وہ عقیدت؟ آپ ایک گناہ میں شریک کرنا چاہ رہے ہیں امام کو۔ عورت مرد جو ہے وہ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس میں امام کو بلا رہے ہیں۔ آپ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے امام کو بلا رہے ہیں۔ ارے کفایت شعری کے ساتھ اگر شادی ہو، خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، تو واقعی امام کو بلائیے، ٹھیک ہے، آپ کا بلانا اپنی جگہ کے اوپر برحق ہے، آپ کو بلانے کا حق ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر آپ کا ارادہ پہلے سے یہی ہے کہ بینڈ باجا بھی بجے گا اور امام بھی آئیں گے، تو یہ امامت کا مذاق ہے، یا امام کی توہین ہے کہ آپ ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ امام کو یاد کر رہے ہیں، امام کو وہاں بلا رہے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ یعنی آپ نے جو کام عقیدت میں انجام دیا، وہ عقیدت آپ کو جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ بلائیے، لیکن سوچ سمجھ کے بلائیے۔ تو بہرحال دیکھیے، یہ غیبت کا دور سخت ہے، بہت سخت ہے، اس میں اپنے ایمان کو باقی رکھنا مشکل ترین کام ہوگا۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین سے اپنی وابستگی کو جو ہے وہ مستحکم کریں۔ نہ صرف یہ کہ اپنے دین میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے دین کو مستحکم کرنے کے لیے بھی اقدام کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی اس بات کا اقدام کریں کہ ان کا دین بھی جو ہے وہ متزلزل نہ ہونے پائے۔ بہرحال آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن۔ بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ خصوصیت کے ساتھ مومنین لبنان، مومنین فلسطین، مومنین شام، مومنین یمن، بہرحال جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں، بار الہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بار الہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ظالمین کا خاتمہ فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہ کم سے کم یہ کہ کیا پڑھ رہا ہے اس کی طرف متوجہ تو ہو سکتا ہے وہ۔ دیکھیے ائمہ کے الفاظ اپنی جگہ کے اوپر بااثر ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور دعائیں جس زبان کے اندر ائمہ نے تعلیم کی ہے اس زبان میں پڑھی جائیں، ثواب اپنی جگہ کے اوپر ہے۔
لیکن اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم جو کچھ دعا مانگ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں بھی ہے یا نہیں، اس نقطے کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اگر دعا جو ہے وہ اردو میں بھی مانگی جائے تو عزیزان گرامی اپنی جگہ کے اوپر مفید ہے، اور بہرحال جو حضرات معنی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی دعا جو ہے وہ کریں۔ عزیزان گرامی اس کے علاوہ دعائے عہد ہے۔ دعائے عہد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو دعائے عہد کا پابند کر لے، روایات میں وارد دعا کہ 40 روز تک جو ہے وہ اس دعا کو پڑھ لے، تو اگر وہ اپنی زندگی کے اندر یہ خوبصورت لمحہ اگر نہیں دیکھ سکے گا کہ امام کا ظہور اس کی زندگی کے اندر ہو جائے تو خداوند عالم جو ہے وہ ظہور کے وقت اسے زندہ کرے گا۔ رجعت جسے ہم کہتے ہیں، وہ رجعت کے اندر جو ہے وہ دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مزید اس دعا کا جو ہے وہ فائدہ ہے کہ دعائے عہد اگر پڑھے تو آدمی دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا، امام کی اس حکومت کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ تصور فرمائیے کہ جس دعا کو کرتے کرتے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ تو ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یہ تمنا اپنے دل میں لیے ہوئے انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزیزان گرامی اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ اگر اسے یہ لمحہ دکھانے کے لیے خداوند عالم دوبارہ زندگی عطا کرتا۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ سرور اور خوشی کا تصور جو ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے لیے نہیں کر سکے گا۔ تو بہرحال اپنی جگہ کے اوپر یہ دعائے عہد جو ہے وہ ضرور ہے۔ اولاً تو اس کا نام عزیزان گرامی عہد، اب عہد جانتے ہی ہیں کہ عہد ہوتا ہے دو انسانوں کے درمیان۔ عہد کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان وعدہ کر رہا ہے اپنی طرف سے اور ایک چیز جو ہے آپس میں طے کی جا رہی ہے، اسی کو عہد و پیمان کہتے ہیں۔ تو یہ دعائے عہد ہے، اس میں جو ہے وہ ایک تجدید بیعت والی بات، وہ اس کے دعا کے الفاظ کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ میں تجدید بیعت کر رہا ہوں امام سے۔ تو یہ ایک تجدید بیعت ہے کہ جو روز انسان اگر کرے، روز کرنے کا فلسفہ عزیزان گرامی یہی ہے کہ دیکھیے ایک مرتبہ پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بس کبھی ایک توفیق ہوئی اور انسان نے پڑھ لیا۔ روز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس عہد و پیمان کو نہیں بھولا، وہ عہد و پیمان اسے یاد ہے، اس عہد و پیمان کی وہ پابندی کر رہا ہے، لہذا کم سے کم 40 دن، بلکہ عزیزان گرامی 40 ہی پہ اکتفا کر کے جو ہے وہ انسان بیٹھ جائے، یہ بھی بہرحال کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ دعائے عہد بہرحال جب ہو سکے، جب موقع مل سکے، انسان جو ہے وہ اسے پڑھتا رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو خود امام سے وارد ہیں، اور غیبت کے متعلق جو ہے وہ کہا گیا کہ غیبت کے دوران جو ہے وہ ان دعاؤں کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ ایک دعائے ندبہ۔ عزیزان گرامی آپ دعائے ندبہ کا ترجمہ آپ اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو ایک حصہ دعا کا جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کے اوپر مبنی ہے۔ اہل بیت کون، کتنی باعظمت شخصیتیں، ہمارے لیے کتنی اہم شخصیتیں اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے یہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام کی غیبت میں یہ احساس کہ اب ہم اہل بیت علیہ السلام سے ظاہری طور کے اوپر کوئی رابطہ نہیں رکھتے کیونکہ امام غیب میں ہے، پردہ غیب میں ہے، اس احساس کو پیدا کرنے والے بہترین الفاظ عزیزان گرامی دعائے ندبہ کے اندر ہیں۔ اس کا اہتمام بہرحال ہمیں جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ